سب سے پہلے اس کی تفصیل بتائیے گا۔ جی وعلیکم السلام، بہت شکریہ آپ کا۔ اس طرح ہے کہ 20 اپریل 2026 کو صبح 6 بجے جو سا ہے پولیس کو اطلاع ملتی ہے کہ ایک جو سی ہے ڈیڈ باڈی زکی پارک میں موجود ہے۔ پولیس ایز یوزول جو ہے موقع پہ رسپونڈ کرتی ہے۔ ہماری جو ٹیمیں جو سی ہیں کرائم سین یونٹ کی PFSA کی، وہ موقع پر جاتی ہیں۔ وہاں پر ایک ڈیڈ باڈی نامعلوم جس کی ابھی کوئی شناخت نہیں تھی وہ موجود ہوتی ہے۔ اس کے گلے میں رسی لپٹی ہوتی ہے۔ ایویڈنس کلیکشن وغیرہ ہوتی ہے۔ ہم اس میں ہمارا اگلا یہ ٹاسک ہوتا ہے کہ ہم نے اس میں دیکھنا ہے اس کے لاش جو فوت ہوا ہے بندہ، اس کے وارث کہاں ہیں۔ وہ ہمیں ودن 1 آور جو سے ہم وہ ٹریس آؤٹ کرتے ہیں۔ ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہ بندہ جو سا ہے یہ آن اینڈ آف یہاں رہتا ہے اسی علاقے میں۔ اس کے جو رشتہ دار ہیں، وہ اس کے جو قریبی ہیں بہن بھائی، وہ ادھر ٹھوکر والی سائڈ پہ کہیں رہتے ہیں۔ تو بذریعہ فون ہم ان کو اطلاع دیتے ہیں، ان کی بہن آتی ہے اور ان کی مدیت میں 302 کا پرچہ درج ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے۔ اللہ ہمارا تھا کہ ہم جو ڈیڈ باڈی کو وہاں سے موو کریں، اس کا پوسٹ مارٹم وغیرہ ہو اور جتنے بھی ایویڈنس ہیں وہ ہماری ٹائملی جو اس کو کلیکٹ کریں اور فرانزی کے لیے بھیجیں۔ ٹھیک ہے۔ انیشلی اس طرح ہے کہ جیسے یہ سینیریو بنا ہوا تھا ڈیڈ باڈی کا، اور بالکل چونکہ انسیڈنٹ کا جو ٹائمنگ ہے وہ رات کی تھی، یعنی کہ 3 سے 5 کے درمیان۔ ٹھیک ہے۔ تو ہم نے لوکیلٹی میں جا کے چیک کیا، کیمراز چیک کیے، کافی اس پہ ورکنگ کی۔ سیف سٹی پہ ہم نے جا کے تقریباً آگے اور پیچھے ملا کے 24 آورس کی ہم نے ویڈیوز لی، ہم نے موومنٹ چیک کی۔ اس بندے کا یہ جو عاصم نامی بندہ ہے، اس کی ہم نے ساری اسکیجول چیک کیا کہ یہ کیا کرتا تھا، کس کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا تھا۔ تو وہاں سے ہمیں انفارمیشن تھوڑی سی کلک ہوئی کہ اس کے ساتھ اس کا چندو نام کا دوست ہے جس کے ساتھ یہ زیادہ اٹھتا بیٹھتا تھا۔ ٹھیک ہے۔ وہ بھی منشیات کا عادی تھا؟ وہ بھی منشیات کا عادی تھا۔ اب ہمارے پاس صرف یہ ایک نام ایک سامنے تھا، ہمیں کوئی پتہ نہیں تھا کہ وہ کس طرح کا اس کی اپیرنس ہے، وہ کیا کرتا ہے، کہاں کا رہنے والا ہے۔ ہم نے جسٹ اپیرنس پہ کام کیا۔ ہم نے اس کے ساتھ کہ اس کے جتنے بھی ملنے والے تھے لوکیلٹی میں، اس کے ساتھ کہ نشہ کرنے والے علاقے میں جو اور لوگ تھے، ہم نے ہر بندے کو انٹیروگیٹ کیا۔ ایک اپیرنس ہی پتہ چلی کہ جی فلاں فلاں بندہ تھا، اس طرح کے اس نے کپڑے پہنے ہوئے تھے اور کل رات وہ اس کے ساتھ تھا۔ ہمیں اس کے کچھ بھی اس کے علاوہ میں بالکل کوئی کلو نہیں ملا۔ ہم نے اس پہ ورکنگ کی، ہم نے اپنے اس سارے سراؤنڈنگ میں دیکھا، اپنے ایریا میں دیکھا کہ کون کون سا رستہ چلتا ہے، اور ہم نے پھر سارا اس کو بیک ٹریک کیا۔ ٹھیک ہے۔ اس بیک ٹریک میں ہمیں پھر ایک 5 سیکنڈ کا ایک کلپ ملا، لیکن اس میں بھی وہ چہرہ اس کا واضح نہیں تھا کہ اس سے ہم یہ آئیڈیا لگا سکیں کہ یہ ایکچوئل میں بندہ کون ہے۔ اچھا، یہ ہمارا سسپیکٹ نہیں تھا، یہ وہ بندہ تھا جو اس کا دوست تھا اور وقوع کی رات اس کے ساتھ دیکھا گیا تھا۔ ٹھیک ہے۔ اس کے بعد یہ ہوتا ہے کہ ہم جو علاقے میں اور ہمارے سراؤنڈنگ میں جتنے بھی یہ نشہ کرنے والے لوگ ہیں فرداً ہم ان کو لاتے ہیں، ان کو انٹیروگیٹ کرتے ہیں۔ ان میں سے کوئی بھی اس کو آئیڈینٹیفائی نہیں کرتا اس حلیے کو۔ ایک بندہ جو سا ہوتا ہے جو ہمارا کو اکیوزڈ بھی ہے اب، ندیم عباس، ٹھیک ہے، وہ کہتا ہے کہ جی یہ جو سا بندہ ہے یہ ٹھنڈیاں ہیں، یہ ٹھنڈیاں ہیں جی، عرف ٹھنڈیاں اس کا نام ہے، اور یہ بندہ ہو سکتا ہے، اور اسی طرح ہی اس کا طریقہ واردات ہی یہ ہے، یہ لوگوں سے پیسے بھی چھینتا ہے اور نشہ بھی کرتا ہے اور لوگوں کو نقصان بھی پہنچاتا ہے۔ تو ہم اس میں تھوڑا سا شاک بھی ہوئے، پھر ہم نے اس پہ ورکنگ شروع کر دی، کیونکہ جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ ہم تو کلو لیس تھے، ہمارے پاس تو اگر 1% بھی ایک چیز ہمارے سامنے، ہم اس پہ پھر ورکنگ شروع کر دیتے تھے۔ اس میں پھر ہم نے ہسٹری نکالی، اس کے ریلیٹیو نکالے، اس کے بیوی بچوں تک پہنچے، تب ہمیں پتہ چلا کہ یہ بندہ اس دن سے، جس دن سے وقوع ہوا ہے، اس دن سے یہ غائب ہے، یہ جہاں پہ رہتا تھا، جہاں سوتا تھا، اٹھتا کے ساتھ تھا، یہ ساری اس کی جتنی بھی ایکٹیویٹی ہے وہ ساری اس دن سے بالکل کلوز ہو گئی ہے، اور وہ سرے سے ہے ہی نہیں۔ ٹھیک ہے، غائب ہے، منظر سے غائب ہے۔ جب یہ چیز ہمارے سامنے آئی کہ یہ بالکل اس کا منظر سے غائب ہونا، یہ ہمیں ڈیم شور ہو گیا کہ بھئی یہی بندہ انوالو ہے۔ ٹھیک ہے۔ ہم نے پھر اس کے ایک یہ موبائل فون چھوٹا استعمال کرتا تھا، اس کا نمبر حاصل کیا، اس پہ ہم نے ورکنگ کی، اور ہم نے پھر اس کو ٹریس کیا۔ اس کے بعد یہ ہوا کہ ہم نے کیا کیا، ہم نے
جو سا یہ بندہ ہم نے اس کو قابو کر لیا. جب یہ ہمارے پاس ہم نے اس کو پکڑا, ہم نے اس کو انٹیروگیٹ کیا, تو مجھے ذاتی طور پہ اس کی کہانی سمجھ نہیں آئی کہ یہ بیانات بدلتے تھے. بیانات, اس کے بیانات پہلے تو جس دن ہم نے پکڑا اس دن یہ فل نشے میں تھا, اس کو کوئی ہوش نہیں تھا. ہم نے اس کو پھر تھوڑا سا ٹائم دیا, اس کو انٹیروگیٹ کیا, تو اس کی بات مس میچ ہو رہی تھی. اچھا, پھر کافی تھوڑی محنت کی, اس کے بعد اس نے ایڈمٹ کیا کہ جی میں نے مرڈر کیا. لیکن میں ذاتی طور پہ مجھے یہ ایک بندے کا کام لگ نہیں رہا, کیونکہ جو مقتول تھا وہ فٹنس فٹ تھا, اور وہ مطلب کہ ورکنگ کنڈیشن میں تھا, وہ اس قدر نشئی نہیں تھا کہ بالکل جو ٹھیک ہے